صاحب نصاب، قربانی کے اعتبار سے صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب نصاب ایک یہ اسلامی اصطلاح ہے، دینی شرعی اصطلاح ہے صاحب نصاب، یعنی شریعت اسلام جس کو امیر کہتا ہے اس کو صاحب نصاب کہتا ہے، نصاب والا۔ نصاب یعنی جیسے اردو کا لفظ ہے نا، ہمارے وہ سکولز وغیرہ میں بھی نصاب ہوتا ہے، سلیبس، تو نصاب ایک خاص مقدار، صاحب والا، نصاب والا، ایک خاص مقدار والا، جس کے پاس یہ خاص مقدار ہے وہ صاحب نصاب ہے، اسلام کی نظر میں بھی شریعت کی نظر میں بھی۔ تو صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ شریعت نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان کے پاس وہ چیزیں جمع رہیں اور ضروریات زندگی، روزمرہ کی ضروریات سے زائد ہوں تو پھر وہ صاحب نصاب شمار ہوتا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کا نصاب دیکھا جائے گا؟ تو وہ سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے اور مال تجارت ہے۔ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اب اگر انسان کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، گولڈ ہے، اس کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، روپے ہیں، نقدی ہے، اور نہ ہی مال تجارت ہے، صرف اس کے پاس گولڈ ہے، سونا، تو شریعت کہتی ہے کہ اگر اس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا تو یہ صاحب نصاب ہے۔ اور یہ بات میں بار بار اس وجہ سے دہرا رہا ہوں کیونکہ ہم غلطی پر جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنا نقصان کر دیتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا اس صورت میں کہ جب انسان کے پاس صرف اور صرف سونا ہی سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسے ہوں، اور نہ ہی مال تجارت ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، صرف گولڈ ہے، تو 7.5 تولہ۔ اب اگلا نصاب، چاندی والا نصاب۔ اب وہ بندہ کہ جس کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، نقدی نہیں ہے، کیش بالکل نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف اور صرف چاندی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنی چاندی ہے۔ اگر تو یہ چاندی 52.5 تولہ کی مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، اگر صرف چاندی ہی چاندی ہو، نہ سونا، نہ کیش، اور نہ ہی مال تجارت۔ تیسری چیز، پیسے، کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کے پاس نہ سونا ہے، گولڈ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف اس کے پاس پیسے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو یہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس کے پاس مال تجارت کتنا ہے، تو مال تجارت چاہے تھوڑا ہو، زیادہ ہو، جتنا بھی ہو، مال تجارت جتنا بھی ہو، وہ جس کے پاس بھی ہوگا مال تجارت، وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اب جب بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو یہ شریعت کی نظر میں یہ امراء میں، امیر لوگوں میں یہ شامل ہو گیا۔ اب جو بندہ امیر ہے، شریعت نے اس کے اوپر امیروں والی جو عبادات ہیں وہ لاگو کر دی ہیں۔ امیروں والی عبادات، اس نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اس نے قربانی بھی ادا کرنی ہے، اس نے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اس نے آگے چل کے، یعنی اگر اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ وہ برداشت کر سکتا ہے تو اس نے حج بھی کرنا ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا گولڈ ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا اس کے پاس تھوڑا سا گولڈ ہے اور تھوڑے سے پیسے ہیں، یا اس کے پاس تھوڑا سا گولڈ ہے اور مال تجارت بھی ہے، یعنی اس کے پاس
ان 4 اقسام میں سے تھوڑی تھوڑی ساری ہیں یا تھوڑی تھوڑی 2 ہیں یا تھوڑی تھوڑی 3 ہیں، تو اب اس کے پاس جو تھوڑی تھوڑی ہیں ان تھوڑی تھوڑی کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس جو پیسے بنتے ہیں ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو یہ صاحب نصاب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے یا اس سے کم سونا ہے اور ساتھ میں اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا، کیونکہ سونا اور پیسے جب ان دونوں کو ملایا جائے گا تو نصاب چاندی سے پورا کیا جائے گا، 52.5 تولہ چاندی۔ اب جب 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور یہ آپ احباب کو اچھے طریقے سے بخوبی علم ہوگا کہ سونا اور چاندی ان دونوں چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس پر بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، اس لیے روزانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا ریٹ کیا ہے۔ تو جس دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں اس دن 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ تقریباً 1,45,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آ رہی ہے۔ تو اب جس کے پاس 1,45,000 روپے ہیں اور وہ اس کی ضروریات اصلیہ روزمرہ کی ضروریات سے زائد ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، ایسے بندے پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو صاحب نصاب امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے اندر ایک چیز اور بھی فرق ہے، وہ کیا کہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہے، جو قربانی کا جو نصاب ہے اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دنوں میں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آ گئی کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی کے دن جو ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے 10، 11 اور 12 3 دن ہیں قربانی کے، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی مغرب سے پہلے یہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔